نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چچا، کوئی مشکل ہی نہیں، تھوڑی دیر میں یاد کرا دوں گا۔ ہمارے کپڑے، بدن کا کوڑ، کپڑے تو خون اور پیپ سے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، بیماری بھی خالق کا تحفہ ہے، دل کی طہارت ضروری ہے۔ غلاظت تو ہمارے سارے وجود میں بھری ہے، روح سے بدن عاری ہو جائے تو اس غلاظت کا تعفن دیکھو، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بس روح طاہر ہے، اس کی طہارت افضل ہے، دل سے ضرور پاک رہو، وہ مجبوریاں معاف کر دیتا ہے۔ آؤ پھر بے چینی کے یہ لمحات اس کی یاد میں گزار دیں۔ دیکھو بے چینی کیسے بھاگتی ہے۔ فجر کی نماز دونوں ساتھ پڑھیں گے۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور سلیم بیگ مجھے طریقہ نماز سکھانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، بہت کچھ یاد آ رہا تھا، بڑے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، ہم کس طرح وقت کے دھارے پر بہے چلے جا رہے تھے۔ بچپن تھا، محمود بھی چھوٹا تھا، عید آتی تھی، امی دونوں بھائیوں کو تیار کرتی تھیں، ماموں ریاض انگلیاں پکڑے ہوئے ہوتے تھے، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، ابو نماز کی تلقین کرتے تھے، چھوٹے تھے تو خوف سے نماز پڑھتے تھے، بڑے ہوئے تو سرکشی شروع کر دی۔ جمعے کے دن غائب ہوئے، رفتہ رفتہ ابو نے کہنا چھوڑ دیا، سلیم بیگ صاحب آیات الہی دہراتے رہے اور میرا ذہن بھٹک رہا تھا۔ اب سو جاؤ، فجر کے وقت جگا دوں گا۔ جگا دوں نا؟ جی، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ سلیم بیگ صاحب بھی لیٹ گئے، نہ جانے کب نیند آئی تھی، پتہ نہیں سویا بھی تھا یا نہیں۔ سلیم بیگ صاحب نے جھنجھوڑا تو فوراً آواز دی، ہاں چچا جاگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ بھول گئے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ بیٹے، نماز افضل ہے نیند سے۔ جی چچا، میں نے کہا اور اٹھ گیا، نماز پڑھی اور پھر سلیم بیگ سے باتیں کرتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر بھوک کی تکلیف سے نڈھال رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے ایک وقت میں کم از کم 6 افراد کی خوراک دی جاتی تھی، کھاتے ہوئے شرمندگی تو ہوتی تھی مگر دل نہیں بڑھتا تھا۔ تیسری دوپہر کچھ نئے ڈاکٹر آئے اور مجھے خصوصی طور پہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری ساری رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ ہم تمہیں جرمنی بھیجنا چاہتے ہیں، تمہاری تفصیل وہاں بھجوائی جا چکی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر تم پر تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجربات تمہاری موت پر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو تم لاوارث ہو، اس لیے کسی اور سے تو تمہارے ہاں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ جی، میں ہکا بکا سا رہ گیا۔ تم سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا، تم نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، پرانے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، مجھے کب جانا ہوگا؟ کچھ دن لگ جائیں گے۔ حکومت تمہاری روانگی کے انتظامات کرے گی۔ تمہاری موت کی تو محض ایک بات کہی گئی ہے، زیادہ امکانات تمہارے درست ہو جانے کے ہیں۔ تمہارے کوڑ کے مرض کا تو یہاں علاج ہو رہا ہے، اصل مسئلہ تمہاری اس بھوک کا ہے اور جرمنی کے ڈاکٹر اسی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید وہ تمہارے معدے کا آپریشن کریں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ انہوں نے ایک فارم میرے سامنے کر دیا۔ میں سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، ڈاکٹر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر میں آپ کو اس بھوک کی کہانی سنا دوں ڈاکٹر صاحب، تو آپ اسے محض ایک دلچسپ افسانہ سمجھیں گے، اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میرا علاج جرمنی میں نہیں ہے، بلکہ اسی ملک میں ہے۔ بقرات بننے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کسی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جانا چاہتے ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ضروری ہے۔ ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اسے سوچنے کا موقع ضرور دو، نئے آنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا، اور مجھے واپس میرے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، میری بیماری جو کچھ تھی میں جانتا تھا۔ یہ بیچارے یا جرمنی کے ڈاکٹر کیا کر سکتے تھے؟ ہاں، ایک خیال دل میں ضرور آ رہا تھا، بھوریا چرن سے اتنا دور نکل جاؤں تو شاید اس سے جان بچ جائے، لیکن سب یہیں رہ جائیں گے، ان سے ملنے کی آخری آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آس بھی زندگی تھی اور میں اس زندگی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس رات پھر بے چینیوں نے میرے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا، سب سو گئے تھے۔ میں اٹھا، کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا، تاریکیاں سامنے تھیں، بہت دور انہی بلندیوں پر روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ہوا کے دوش پر کچھ شور کی سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، ڈاکٹر دوبارہ مجھ سے سوال کریں گے، کیا جواب دوں گا انہیں؟ کیسے بتاؤں گا کہ میرا علاج تو بہت آسان ہے؟
उस गंदी रूह को आवाज़ दूं तो वो आ जाएगी, मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। इस मकरूह ख्वाहिश पर सर झुका दूं, ईमान खो दूं तो सब ठीक हो जाएगा, सिवाय इसके कि आक़िबत के लिए कुछ ना होगा बजस गुनाहों के अंबार के। उर्स हो रहा है शायद। पीछे से आवाज़ उभरी और मैं चौंक पड़ा। न जाने कब सलीम बेग साहब मेरे पीछे आ खड़े हुए थे। मैंने मुड़कर देखा तो वो फिर बोले, कवालियाँ हो रही हैं। कहाँ? मज़ार पर। कौन से मज़ार पर? ये आवाज़ें नहीं सुन रहे हो? वहीं से आ रही हैं। मज़ार कहाँ है? मैंने पूछा। वो रोशनियाँ जो नज़र आ रही हैं मज़ार की तो हैं। किस मज़ार की हैं? बाबा जलाल शाह का, लोग यही कहते हैं। देखा तो कभी नहीं है, सलीम बेग ने कहा। काफ़ी फासले पर है। हाँ, बहुत दूर है। दिन में तो नज़र नहीं आता, रात को बस रोशनियाँ नज़र आ जाती हैं। इस वक्त कवालियों की आवाज़ें भी हवा के साथ आ रही हैं। हवा का रुख बदल जाए तो आवाज़ भी नहीं आएगी। चलें? मैंने बेख्तियार कहा। कहाँ? सलीम बेग हैरत से बोले। उर्स देखें, कवालियाँ सुने, मैंने कहा और सलीम बेग खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, साकत खड़े रह गए। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। फिर कुछ बोलना चाहता था कि अचानक उनकी सिसकियाँ उभरने लगीं और मैं हैरान हो गया। अरे अरे सलीम चचा, मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, बस ऐसे ही दिल भर आया था। तुम्हारा दिल चाहता है ना सब कुछ देखने को, मगर अल्लाह का हुक्म, वो खुद ही सब जानता है। बेटे, हमें कोई अपने दरमियान कहाँ कबूल करेगा? लोग हमसे घिन खाते हैं, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? हम उनसे दूर रहेंगे चचा। नहीं बेटे, वैसे भी गेट बंद होगा, चौकीदार इस वक्त नहीं जाने देगा। मेरा दिल चाह रहा है चचा, मैं जाऊँगा। अरे नहीं बेटे, मुमकिन नहीं है। मज़ार शरीफ बहुत दूर है और फिर बाहर कैसे जाओगे? कमरे के बाहर भी रात के ड्यूटी के डॉक्टर होंगे, सख्ती करेंगे। ये खिड़की ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, कूद जाऊंगा। जख्मी हो जाओगे बेटे। जख्मी तो मैं हूँ चचा, जिद सवार हो गई है तुम पर, मगर ठीक नहीं होगा बेटे, मुनासिब नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा और खिड़की पर चढ़ गया। सलीम बेग अरे अरे करते रह गए, मगर मैं नीचे कूद गया। बस दिल पर यह तलब तारी हो गई थी और फिर मैं कोड़ी नहीं था, मेरा बदन मजबूत था, मैं ये फासला तय कर सकता था। मैंने अहाते की दीवार अबूर की और तेज़ी से दौड़ने लगा। मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रुख का तयन कर लिया था और उसी तरफ दौड़ा जा रहा था। माहौल पर दहशतनाक सन्नाटा तारी था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। अस्पताल की इमारत बहुत पीछे रह गई थी, रास्ते नाहमवार थे। कई जगह ठोकरें लगीं और मैंने दौड़ने की रफ्तार हल्की कर दी। अब ये खौफ नहीं रहा था कि अस्पताल के मुलाजमीन मुझे पकड़ लेंगे। पीछे ऐसे आसार भी नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द झाड़ियाँ उगी हुई थी और कहीं कहीं यूं महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने दौड़ना तर्क करके चलना शुरू कर दिया। कुछ और आगे बढ़ा, कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उभरीं। फिर अचानक कहीं गीदड़ रोने लगे। ये आवाज़ें कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाज़ें लगने लगी थीं। अचानक मेरे हलक से एक खौफजदा आवाज़ निकल गई और मैं रुक गया। काले रंग का एक हौलनाक कुत्ता मुझसे कुछ फासले पर एक झाड़ी की आड़ से निकल आया। कुत्ता ही था, लेकिन इसकी जिसामत नाकाबिल यकीन थी। कदो कामत में वो किसी गधे जितना लगता था। आंखें रात होने के बावजूद चमक रही थी और खून में डूबी हुई महसूस होती थीं। जबड़े कानों तक खुले हुए थे। उसने गुर्राना शुरू कर दिया और ऐसी पोजीशन बना ली जैसे मुझ पर छलांग लगाना चाहता हो। मेरे आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद हो गए। खौफ के मारे मेरी गिग्गी बन गई। उसूलन मुझे पलटकर भागना चाहिए था, मगर मैं भागने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कुत्ता खौफनाक आवाज़ में गुर्राता रहा। फिर वो दहशतनाक अंदाज में चीखा और उसने अगले दोनों पाँव दबाकर मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे यकीन था कि एक लम्हे में वो मुझे दबोच लेगा, मेरी गर्दन अपने इंतहाई हद तक खुले जबड़ों में दबा लेगा और उसके बाद शायद मैं दूसरी सांस भी ना ले सकूंगा। मुझे इसके बदन की हवा अपने सर से गुजरती हुई महसूस हुई। वो शायद मेरे ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया था। छलांग की गलती हो गई थी उससे, मगर इसके गिरने की आवाज़ नहीं सुनी थी मैंने। अलबत्ता मेरा पलटना फितरी था, बस इसे बचाव की एक कोशिश कहा जा सकता था, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, मगर कोई मुतहरिक शय नजर न आई। दूर दूर तक वही खामोशी, वही सन्नाटा तारी था। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ता नहीं था, बल्कि मेरा रास्ता रोका जा रहा था। मेरा रास्ता रोका जा रहा था। इस एहसास ने मुझे हिम्मत बख्शी।
اگر یہ بات ہے تو پھر میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، بلکہ اس کوشش نے میری ہمت بندھا دی تھی۔ میرے دانت بھج گئے، دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کن پٹیاں گرم ہو گئیں اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ گدھ نکل آئے۔ ان کی لمبی گردنیں ہل رہی تھیں، انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی اور اس طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور تک کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کسی پر گھیرا ڈال رہے ہوں۔ میرے حلق سے ایک وحشیانہ دہاڑ نکلی اور میں خود ان کی طرف دوڑ پڑا۔ خوف اور جوش میں ڈوبی ہوئی اپنی آواز خود مجھے بھی بہت بھیانک لگی تھی۔ اچانک وہ گدھ آگے بڑھنے سے رک گئے تھے، پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنے پیروں پہ اچھلنے لگے۔ اسی طرح اچھلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جو ہی میں ایک گدھ کے قریب پہنچا، اس نے بھیانک چیخ ماری، پر دبائے فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے پروانہ تھا، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نیچے نہیں جھکے اور بلند ہو کر مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ خوف میرے روئیں روئیں میں سما گیا تھا، لیکن خوف کے ساتھ جوش بھی تھا۔ بدن اینٹ رہا تھا، مگر قدم دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب شاید میں مزار کے قریب پہنچ رہا تھا، کیونکہ جھاڑیوں کے ایک اور سلسلے کے دوسری طرف سے روشنی چھن رہی تھی۔ ادھر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، انسانی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ گا رہے تھے، نہ جانے کیا۔ آوازیں مبہم تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کی دوسری طرف نکل آیا۔ روشنیاں مشلوں کی تھیں، جو چند لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک حلقہ سا بنایا ہوا تھا اور ان کے درمیان چند ملنگ رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ گاتے بھی جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جسموں پر مٹیالے رنگ کی کفنیاں تھیں جو لہرا رہی تھیں۔ وہ کسی قدر گہرائی میں تھے اور میں بلند جگہ پر، جہاں سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ مزار ابھی دور تھا اور یہ لوگ میرے درمیان میں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب سے دیکھنے پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی کی گردن ان کے شانوں پر موجود نہیں تھی۔ ان کے جسم رقصاں تھے، آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر سب کے شانے گردنوں سے خالی تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر قدم نہ رکے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اب دل میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے چلنے سے جگہ جگہ ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑا رہا تھا، مگر رک نہیں رہا تھا۔ ملنگوں کی آوازیں مجھے اپنے آگے آگے چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سب مجھے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے مشلیں پکڑی ہوئی تھیں، بے سر والے ناچ رہے تھے اور میرے آگے جلوس کی سی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے رفتار تیز کی تو وہ بھی تیز چلنے لگے۔ نہ جانے کون سی قوت مجھے زندہ رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بند ہو جانی چاہیے تھیں۔ نہ جانے کتنی دور تک چلتا رہا، دماغ سنسنا رہا تھا، بدن کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں، اور اب نہ جانے کون چل رہا تھا، وہ میں تو نہ تھا۔ آوازیں بند ہو گئیں، اب قوالی کی آوازیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے: من کی پیاس بجھانے آیا داتا ایک سوالی۔ آنکھیں کھل گئیں، بے شمار خلقت تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوب چہل پہل تھی، لوگ نہیں بول رہے تھے، سرکٹے ملنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ انسانوں کے ہجوم کے درمیان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگ دری بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ عرس میں شرکت کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ لنگر بانٹ رہے تھے۔ میرے قریب آ کر رک گئے۔ کھانا لوگے؟ ہاں ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برتن ہے؟ نہیں۔ تو پھر کھانا کیسے لوگے؟ رکابی دے دو ایک، کسی ہمدرد نے کہا، اور انہوں نے سلور کی ایک رکابی میں مجھے چاول دے دیے۔ بھوک تو سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ تھوڑے سے چاول کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں انہیں کھانے لگا۔ دری پہ بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں چاول کھا چکا تو ان میں سے ایک نے پوچھا، پانی چاہیے؟ دے دو بھائی، میں نے عاجزی سے کہا، اور ایک نوجوان پانی لے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے پانی دیا اور پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تم کوڑھی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔
میں نے ان سب کے منہ سے کوڑی کوڑی کے الفاظ سنے تھے۔ پھر سب کھڑے ہو گئے، دری وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہ کسی اور سمت چلے گئے۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک 6-7 آدمی میرے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں آ بیٹھے ہو؟ کیا کوڑ پھیلانا چاہتے ہو؟ نہیں بھائی، میں نے کہا۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو، ایک آدمی گرج کر بولا۔ چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے نے کہا۔ میں بادل ناخواستہ اٹھ گیا تھا۔ رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، اب چلو دفع ہو یہاں سے۔ لا حول ولا قوت، ابے چلا جا، لگاؤں ایک ڈنڈا، اس جوشیلے شخص نے کہا اور ایک موٹی سی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا اور دونوں برتن اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا، کیا ناقدری ہے، کیا عزت افزائی ہے، واہ، مگر صبر ضروری تھا۔ اس سے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا۔ پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، زمین ناہموار تھی، ایک طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاں، بلندی سے روشنیاں ضرور آ رہی تھیں۔ ایک پتھر پر سر رکھ کے لیٹ گیا، خود پر غور کرنے لگا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا، کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی؟ کیا اب کبھی میری دنیا مجھے واپس نہیں ملے گی؟ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگروں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپڑے اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹیکنے سے گھنگرو بج رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا۔ کیوں، تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں کوڑی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں کوڑی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، جن کی مٹھیاں بند تھیں۔ بتا کیا ہے ان میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی ان کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے؟ جھوٹ مت بول، کون سی مٹھی کھولوں؟ ملنگ نے کہا۔ یہ، میں نے ہتھیلی اس کے ہاتھ کے سامنے کر دی اور اس نے مٹھی میں دبی ہوئی چیز میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ ہلکی سی کالی کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر کلبلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور حلق سے دہاڑ نکل گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ میری درمیانی انگلی میں اٹک گیا۔ میں نے اسے پھر جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پتھر پہ دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹیسیں میرے پورے ہاتھ میں پھیل گئیں۔ کالے پہاڑی بچھوؤں کے بارے میں نے سنا تھا کہ پتھر پر ڈنک مار دیتے ہیں تو سنکھیا بن جاتا ہے، ہاتھی کو کاٹ لیں تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی کالے بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا کہ خون کی روانی کے ساتھ شانے، سینے، کمر اور پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کے انگارے دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور اندھوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی، مگر سر کی یہ چوٹ مہربان تھی، اس نے مجھے اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، سر پر کسی درخت کا سایہ تھا اور بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑی پراسرار، بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم الشان درخت مجھ سے کچھ 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈھاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جس جگہ میں پڑا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کاہی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ان پتھروں سے مدھم سے شرر کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا ہوا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔
حد نگاہ کسی انسان کا کوئی وجود نہ تھا۔ ہاں، پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شانوں پہ پھدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے۔